باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت داہم کا سبق نمبر 9 آسٹریا میں مسلمان اس کا جائزہ لیں گے الفاظ معنی کے ساتھ، جس کے مصنف کا نام ہے حکیم محمد سعید، اور یہ کس سے اقتباس ہے؟ یہ ایک مسافر 4 ملک سے۔ یہاں دیکھتے ہیں ہم الفاظ کے معنی اور سبق۔ دنیا کے بہت سے دور افتادہ مطلب دور دراز علاقوں کی طرح آسٹریلیا کے مسلمانوں نے بھی عہد حاضر یعنی کہ موجودہ دور میں کہ عوامی رابطوں مثلاً ڈاک، تار، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات و رسائل کو تشہیر و اشاعت مطلب کہ اشاعہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اس کے 2 سبب یعنی کہ اس کی 2 وجہ، یا تو ان کو ان سہولتوں سے استفادہ یعنی کہ فائدہ حاصل کرنے کا مواقع نہیں ملے، یا انہوں نے سہل انگاری یعنی کہ لاپرواہی کی۔ سہل انگاری کا مطلب ہے لاپرواہی یا کاہلی کی وجہ سے کس قدر بے اعتنائی برتی یعنی کہ توجہ نہ دی انہوں نے۔ تاریخ نگاروں اور سیاحوں نے بھی چشم پوشی یعنی کہ کسی معاملے کو چھپانا یعنی کہ چشم پوشی کا مطلب ہے کسی معاملے کو چھپانا سے کام لیا۔ آج صحیح طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ دنیا کے اس سب سے بڑے جزیرہ کیا ہے؟ خشکی کا وہ بڑا خطہ جو ہے دریا سمندر کے پانی سے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو۔ برائے اعظم آسٹریلیا میں شمع اسلام کب روشن ہوئی؟ اور اس افتخار کا مطلب ہے فخر کا صحرا کس کے سر بندھا؟ بعض قیاس آرائیاں افواہیں ہوتی رہیں جو زیادہ قابل اعتماد جس پر بھروسہ ہو نہیں کیا کہیں جا سکتی یعنی کہ جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بائی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یعنی کہ ان کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی تبلیغی جماعتوں نے ایشیا، افریقہ اور مشرق بعید تک پھیلنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سلسلہ ایسٹ انڈین یعنی انڈونیشیا اور ملایا کے کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کی تبلیغی جماعتیں اس سرزمین پر پہنچی ہوں گی۔ اس اعتبار سے 6 صدی ہجری کا کوئی اشرہ مقرر کیا جائے تو اس زمن یعنی کہ اس درمیانی وقت میں قابل قبول سمجھا جائے گا۔ غلط بیانی یا مبالغہ آرائی کا مطلب ہے ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کا احتمال نہیں ہوگا یعنی کہ ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر بتانا برداشت نہیں ہوگا۔ تو اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عہد حاضر میں جو سہولیات ہیں ڈاک، تار، ٹیلی فون، ریڈیو، اخبارات وغیرہ، ان کو جو ہے آسٹریلیا کے مسلمانوں نے پہلے رسائل کو اشاعت کا ذریعہ نہیں بنایا، اور اس کی وجہ تھی انہوں نے اس سے استفادہ حاصل نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی یا تو ان کی کاہلی اور سستی تھی، دوسرے یہ کہ یا انہوں نے توجہ نہیں دی تھی۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا جب دور شروع ہوا تو مسلمانوں کی تبلیغی جماعتیں جو تھیں وہ دور دراز ایشیا، افریقہ اور مشرق بعید تک پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ سلسلہ ایسٹ انڈین یعنی انڈونیشیا اور ملایا کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کی تبلیغی جماعتیں ہر جگہ پہنچ گئی تھیں۔ تو یہاں مصنف کہتے ہیں کہ افسوس اس بات کے اب بھی عوامی رابطوں سے بہت کم کام لیا جا رہا ہے، شاید اس لیے کہ ان رابطوں کا نظام غیروں کے ہاتھ میں ہے اور انہیں فروغ اسلام سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، یعنی کہ اب بھی عوامی رابطوں سے بہت کم کام لیا جا رہا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم غیروں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، اور ان کو ظاہر ہے غیروں کو تو اسلام کے فروغ میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو جو ایک قدرتی امر ہے، لیکن اگر حکومت وقت کی طرف سے کوئی رکاوٹ یا پابندی نہیں تو افراد یا نجی یعنی کہ جو چھوٹی کمیٹیاں ہیں یہ ذمہ داری اپنے سر لے سکتی ہیں۔ اگر حکومتی رکاوٹ نہ ہو تو یہ چھوٹی تنظیمیں یہ کام اپنے سر لے سکتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ عوامی رابطوں کا فقدان یعنی کہ کمی ہو تو کوئی تحریک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی، یعنی کہ عوامی رابطوں کی کمی ہو تو کوئی بھی تحریک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی، اور امت مسلمہ کا تصور تو اس کے بغیر عملی جامہ پہن نہیں سکتا یعنی کہ عمل کر کے دکھا نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے عوامی رابطوں کا جو ہے وہ آپس میں اتحاد ضروری ہے، اور چھوٹی کمیٹیوں کا جو ہے وہ پروان چڑھنا ضروری ہے۔
اگر ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی حیثیت اپنے معاشرے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اسلام کو ایک عوامی تحریک کے اعتبار سے فروغ دیں، رنگ و نسل اور فرقہ واریت کے تعصبات کو فراموش کر دیں، یعنی کہ بھلا دیں، رنگ و نسل فرقہ واریت جو ہے ہم میں وہ بھلا دیں، کم سے کم خالی ذہن ہو جائیں، یعنی کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم فرقہ واریت، رنگ و نسل اور یہ تعصبات بھلا کر جو ہے پرسکون ہو جائیں۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمالیہ کی چوٹیوں پر یا بحر منجمد یعنی کہ وہ سمندر جس کا پانی جمع ہوا ہو، شمالی اور جنوبی کے علاقوں میں مسلمان آباد ہیں، تو انہیں امت مسلمہ کا ایک عضو یعنی کہ کسی تنظیم کا رکن سمجھتے ہوئے ان کی خوشی اور غم میں برابر شریک ہونا چاہیے، ورنہ ہم ان میں سے بے نیاز یعنی کہ بے خبر ہو رہ کر نا واقف ہوتے چلے جائیں گے، یعنی کہ دور دراز علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں تو ہمیں رنگ و نسل فرقہ واریت کے تعصبات کو بھلا کر ہمیں ان سے بے نیاز ہو کر ہمیں ان چیزوں سے ان کو بھلا کر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، انہیں امت مسلمہ کا رکن سمجھنا چاہیے اور ان کے غم اور خوشی میں برابر میں شریک ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے، باقی دنیا کے لوگوں نے ان کی ابتدائی کفائف یعنی کہ کیفیات معلوم کرنے کی بہت کم کوشش کی ہے، اور البتہ عہد حاضر یعنی کہ موجودہ دور کے حالات سے کچھ واقفیت ہو گئی ہے۔ ان کا سیر بھی اسلامی جماعتوں اور جماعتوں کے وفاق کے سر ہے جن کی تشکیل اس صدی میں ہوئی ہے، یعنی کہ آج کل مسلمان جو ہیں وہ تھوڑی بہت کوشش کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے باقی دنیا کے لوگوں کی ابتدائی کیفیات کیا تھیں اور موجودہ دور کے کیا حالات ہیں، تو آج کل جو کچھ اسلامی جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں اس کو تشکیل دینے کے لیے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت آسٹریلیا میں 2.5 لاکھ قریب مسلمان آباد ہیں، ان میں بیشتر وہ ہیں جنہوں نے وہیں رہتے ہیں جنہوں نے وہیں پر اسلام قبول کیا، اس میں شک نہیں ہے وہ مختلف فرقوں یعنی کہ مختلف مذہبوں اور جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم یہ امر اطمینان بخش ہے یعنی کہ تسلی بخش ہے کہ ان میں بڑی حد تک یکجہتی یعنی کہ اخلاص اور اتحاد کی فضا قائم ہے۔ بعض دوسرے ملکوں کی طرح دینی عقائد کی بنیاد پر ان میں تنازعات یعنی کہ جھگڑے نہیں، شاذ و نادر یعنی کہ بہت کم ہوتے ہیں، تو وہاں جو آسٹریا میں تقریباً اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 2.5 لاکھ مسلمان ہیں، ان میں بیشتر وہ ہیں جنہوں نے وہیں رہتے ہوئے اسلام قبول کیا ہے کیونکہ وہ دوسرے مذہبوں سے اور فرقوں سے تعلق رکھتے تھے، تاہم یہ امر اطمینان بخش تسلی بخش ہے کہ ان میں اتحاد بھی ہے اور دوسرے ملک کی طرح دینی عقائد کی بنیاد پر ان میں تنازعات یعنی کہ ان میں جھگڑے بھی باقی ملکوں کے بنسبت کم ہوتے ہیں۔ اس وقت آسٹریلیا کے طول و عرض میں تقریباً 19 عوامی اسلامی ادارے قائم ہیں، یعنی کہ آسٹریلیا کے یہاں پر ارد گرد میں تقریباً 19 اسلامی ادارے قائم ہیں جو ایک وفاق میں منسلک یعنی کہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح مسلمان طلبہ کی 12 انجمنیں بھی ہیں، وہ بھی ایک وفاق بنا کر آپس میں قریبی رابطہ قائم رکھتی ہیں۔ اول ذکر کا نام آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسل، مختصراً جو ہے ایفک، اور مؤخر ذکر جو بعد میں کا نام بعض ایسے گروپ بھی ہیں جن کا آسٹریلین فیڈریشن آف مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن مختصراً ایفسا ہے۔ ان دونوں میں مجموعی طور پر ملک کی 80% مسلمان شامل ہیں۔ مسلمانوں کے بعض ایسے گروپ ہیں جن کا الحاق یعنی کہ ایک چیز کی دوسرے میں شمولیت ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ البتہ مسلمان طلبہ کی 12 انجمنوں کے وفاق یعنی کہ اتفاق سے مسلمان نوجوانوں کی عالمی انجمن ورلڈ ایسوسی ایشن آف مسلم یوتھ مختصراً وامی سے رابطہ کر رکھا ہے۔ یہ عالمی انجمن ایفسا کو حسب ضرورت مالی امداد بھی دیتی ہے کیونکہ خود اس کے پاس چندوں کی جو رقم جمع ہوتی ہے وہ تمام اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ پھر بھی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ایفسا نے وامی سے الحاق صرف مالی امداد کے پیش نظر کیا ہے، خود وامی کے دستور العمل یعنی کہ طریقہ کار میں یہ مد شامل ہے کہ فروغ اسلام کے لیے کام کرنے والی انجمنوں کی مالی اعانت یعنی کہ مدد کریں گی۔